جیسا کہ آپ اور ہم لوگوں کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ یہ مہینہ جو گزر رہا ہے یہ اسلامی سال کا رجب کا مہینہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد شعبان کا مہینہ آتا ہے اور اس کے بعد رمضان کا۔ جیسا کہ آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ ہر خیر کے ساتھ، ہر بھلائی کے ساتھ ایک برائی پیچھے لگ جاتی ہے، اسی طریقے سے رمضان کے ماقبل، رمضان کے مبارک مہینے کے آنے سے پہلے پہلے یہ جو 2 مہینے ہیں رجب کے اور شعبان کے، مسلمانوں کے درمیان غلط چیزیں اسلام کے نام پر رائج ہو گئیں، اور ایک زمانہ گزرا اس کو رواج پکڑے ہوئے تو لوگوں نے اسی کو عین دین سمجھ لیا، عین اسلام سمجھ لیا۔ حالانکہ اگر ہم اس کی ایجاد سے پہلے، اس کی شروعات سے پہلے اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں گے تو رمضان سے ماقبل شعبان کے مہینے میں اور رجب کے مہینے میں جو چیزیں آج بحیثیت اسلام، بنام اسلام کیا جا رہا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں جو اسلام کا عملی نمونہ تھے، اسلام کے پہلے صف کے شہسوار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کی تعریف کی، ان کے عمل کی بنیاد پر، ان کی نیک نیتی کی بنیاد پر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی بنیاد پر۔ تو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کا مہینہ رمضان ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کا جو صحیح معنوں میں نمونہ دکھتا ہے مسلمانوں کے اندر رمضان کے مہینے کے اندر، اس سے ماقبل اسی بقدر مسلمانوں کے درمیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی سے دوری نظر آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے بھی دوری نظر آتی ہے۔ اس خطبہ جمعہ کے اندر میں بدعت کے موضوع پر کچھ باتیں بیان رکھوں گا آپ لوگوں کے سامنے۔ بدعت کہتے کسے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنی زبانی میں اس کی تعریف بتاؤں آپ لوگوں کے سامنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو انسان ایسا کام کرے اس کو دین سمجھ کر، اسلام سمجھ کر، حالانکہ میرے دور میں، میرے زمانے میں وہ چیز دین نہیں تھی، اسی چیز کو اسلام کے اندر بدعت کہا جاتا ہے۔ ویسے بدعت کا جو لفظی معنی ہے، اس کا جو زبان والے سے اس کا معنی لیتے ہیں، وہ یہ قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کی پہلے کوئی مثال نہیں تھی، اس کو ہم نے نئے سرے سے بنایا، اس آسمان کو اور ان زمینوں کو نئے سرے سے ہم نے بنایا۔ بدیع السماوات والارض، میں ہی ان کو وجود بخشنے والا ہوں نئے سرے سے۔ تو کوئی چیز نئے سرے سے اگر کی جا رہی ہے، عربی زبان کے اندر بھی اس کے اوپر جو لفظ بولا جاتا ہے وہ بدعت کا بولا جاتا ہے، اور جب وہ چیز شریعت کے اندر بولی جائے گی بدعت کے طور پر، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں دین نہیں تھی، دین کا حصہ نہیں تھا، بعد میں آ کر لوگوں نے اس کو دین بنا دیا، دین میں داخل کر دیا، اچھا سمجھ کر، اچھا جان کر، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہی بدعت ہے، اور بدعت کرنے والا، بدعت ایجاد کرنے والا، بدعت کو اچھا سمجھنے والا، یہ سب کا سب مردود ہے، اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے بات نہ سمجھ میں آئی ہو، بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ بات بھی تو اچھی ہے، مثال کے طور پر کہ بہت سے لوگ قضاء عمری کرتے ہیں، قضاء عمری یعنی جو نماز میری چھوٹی ساری زندگی میں دو رکعت کر کے اگر پڑھتا ہوں ہر نماز کے بعد یا اور بھی رات کے حصے میں، تو جو ساری عمر کی جو میری نمازیں قضا ہوئی ہیں، جو میں نے چھوڑا ہے، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ یہ ایک شریعت کی ایک شکل تھی۔ کیا یہ شکل
دین کی جو ہم نے اپنے سے بنا لیا، اپنے سے سمجھ لیا کس طریقے سے 2 رکعت کر کے ہم پڑھ لیں گے قضاء عمری بول کر، تو ساری عمر کی قضا ہو جائے گی. تو یہ شکل کیا نبی علیہ السلام کے دور میں تھی؟ نہیں تھی. کوئی کہتا نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے دور میں نماز چھوڑنے کا تصور ہی نہیں تھا، تو پھر ساری عمر کی قضا کا تصور کیسے ہوگا؟ ساری عمر کی قضا کا تصور کیسے ہوگا؟ تو اس نام پر لوگوں کو ایک نیا دین پیش کرنا، ایک نیا مسئلہ بتا کر ان کے لیے آسانی سہولت بتا دینا کہ جانے دو، تمہاری جو نمازیں چھوٹی ہیں تم سے معاف ہو جائیں گی جب تم قضاء عمری کے ارادے سے 2 کر کے نماز پڑھ لو گے. یہ شکل دین کی نہیں تھی، یہ بدعت ہے. اور بدعت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو کوئی ایسا کام کرے گا دین سمجھ کر، دین بتا کر، اچھا بول کر، وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا، وہ مردود ہے وہ چیز، اور وہ کرنے والا انسان بھی. اور مثالیں، نماز ہم پڑھتے ہیں، کوئی کہتا نہیں بہت اچھی چیز ہے، نماز ہی تو ہے، دعا ہی تو مانگا جا رہا ہے، روزہ ہی تو رکھا جا رہا ہے. لوگ 27 رجب کا روزہ رکھتے ہیں. 27 یہ جو رجب کا مہینہ چل رہا ہے 27 رجب کا روزہ رکھتے ہیں، لوگ رکھتے ہیں آج کے زمانے میں، اور اس سے پہلے بھی کچھ لوگ رکھا کرتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں رکھتے تھے. اب ان سے اگر کہا جاتا ہے کہ آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں خاص کر کے 27 رجب کا، حالانکہ نفلی عبادتوں میں آپ آزاد ہو، لیکن 27 رجب کو نفلی روزہ رکھنے کے لیے آپ نے کیوں خاص کیا؟ تو کہتے ہیں روزہ ہی تو ہے. چلو اگر غلط بھی ہو لیکن ہے تو روزہ ہی ہے، تو اللہ کے لیے بھوکا رہنا ہی، یہ روزہ کوئی بری چیز تو نہیں. تو ان کے لیے یہی بات کہی جائے گی کہ مثلا نماز ہم شروع کرتے ہیں اللہ اکبر سے. کیوں شروع کرتے ہیں اللہ اکبر سے؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے اسی اللہ اکبر سے شروع کیا اپنی نماز کو، اور کہا تکبیر و تحریم و تحلیل و تسلیم. نماز کوئی بھی نماز ہو اللہ اکبر سے شروع ہوگی اور سلام پر ختم ہوگی. اب وہ نماز چاہے 5 وقتہ ہو، عید بقرعید کی ہو، یا نماز جنازہ ہو، اسی اللہ اکبر کے لفظ سے شروع ہوگی. لیکن اب کوئی آ کر یہ بولے کہ ہر کام اسلام کے اندر بسم اللہ سے شروع کرنا ہے، میں اس نماز کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کروں گا، اس کے بعد اللہ اکبر کہوں گا، تو اس کو منع کیا جائے گا. اگر تمہارا ارادہ کتنا بھی اچھا ہو، تمہارا قصد، تمہاری نیت کتنی بھی اچھی ہو، اور یہ لفظ تمہارا بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنا بھی بہتر ہو، لیکن یہ طریقہ نبی علیہ السلام نے نہیں دیا مسلمان کہ وہ اپنی نماز کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرے. اذان ہوتی ہے فجر کے وقت تو ہر طرف سنائی دیتی ہے، ورنہ دن کے شور میں اذان کی آواز نہیں پتہ چل پاتی. تو فجر کے وقت میں آپ جب غور کریں گے تو بہت ساری اذانیں ایسی ہوتی ہیں، جب مائک پر اذان دینا شروع کرتا ہے مؤذن تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتا ہے. کیوں؟ یہ غلط طریقہ ہے. نبی علیہ السلام نے اذان کے لیے بھی اللہ اکبر سے لفظ سے شروعات کی ہے، جس طریقے سے نماز کو اللہ اکبر سے شروع کیا ہے. حالانکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لفظ غلط نہیں ہے، حالانکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے والے کا ارادہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن طریقہ غلط ہے. نبی علیہ السلام نے یہ طریقہ مسلمانوں کو نہیں دیا ہے. اسی طریقے سے ہم جس چیز کو اچھا سمجھیں ضروری نہیں کہ وہ اچھی ہو. وہ چیز اچھی اسی وقت ہو سکتی ہے اسلام کے نام پر جب وہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس کا وجود ملتا ہو، نبی علیہ السلام کا طریقہ اس پر مہر ہو، صحابہ کرام کی مہر لگی ہوئی ہو، ابوبکر صدیق کی، عمر بن خطاب کی، عثمان غنی کی، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، سارے صحابہ کرام میں سے جو ان کا عمل موجود ہو اس پر. صحابہ کرام نے اذان دی، بسم اللہ نے اذان دی، اللہ اکبر. آپ وضو بناتے ہیں، ہم وضو بناتے ہیں، پاؤں ہمیں کہاں تک دھلنا ہے؟ ٹخنے تک دھلنا ہے. ہاتھ ہمیں کہاں تک دھلنا ہے؟ اپنی کونی تک دھلنا ہے. آپ یہ سوچ لیں اپنے سے زیادہ اگر آپ کو عبادت کرنی ہے، اور آپ یہ سوچ لیں کہ اگر میں پورا ہاتھ اپنے کندھے تک دھل لوں تو یہ زیادہ بہتر چیز ہے، زیادہ پاک کی صفائی کا اہتمام ہو جائے گا. اپنے پاؤں کو ٹخنے تک نہ صحیح گھٹنے تک دھل لوں، زیادہ پاک کی صفائی مل جائے گی، اللہ کے سامنے اور پاک صاف ہو کر میں کھڑا ہوں گا. آپ وضو نہیں بنا رہے ہیں، آپ مجرم ہیں، آپ بدعت کا عمل انجام دے رہے ہیں، اور وہ بدعت، وہ نئی چیز جس کا انجام بہت برا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی نگاہ. اس لیے کسی بھی چیز کو اچھا سمجھ کر کہ یہ روزہ ہے، یہ دعا مانگنا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، آپ آزاد نہیں ہو دین پر عمل کرنے. اللہ کے رسول اور بہت سے لوگ مثال کے طور پر بتانا چاہ رہا ہوں، سبحان اللہ کہنے کے لیے، لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے
الحمدللہ کہنے کے لیے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے کے لیے دانوں کا استعمال کرتے ہیں. تسبیح، ایک تسبیح بنا کر دانوں کا استعمال کرتے ہیں. یہ الیکٹرانک چیز آ گئی ہے، انگلی میں پہن لیا، انگوٹھے میں پہن لیا، اس کو دبانے لگے، اس کو گننے کے لیے دبانے لگے، 1 2 3 کتنی بار سبحان اللہ ہو رہا ہے، کتنی بار الحمدللہ ہو رہا ہے. یہ طریقہ نبی علیہ السلام نے نہیں دیا ہے. حالانکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیز ممکن تھی، کنکریوں کو جمع کر کے اس پر گننا اور صحابہ کرام کو حکم دینا کہ یہ کنکریاں بھی گواہی دیں گی قیامت کے روز، تم بھی کرو، میں بھی کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے نہیں دیا، یہ طریقہ نہیں دیا. تسبیح بیان کرنے کے لیے اللہ کی یہ طریقہ مسلمانوں کو نبی علیہ السلام نے نہیں دیا. کیا دیا ہے؟ نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کو گننے کے لیے اپنی ان انگلیوں کے گاٹھ کو، اپنی ان انگلیوں کو جوڑوں کا استعمال کرتے تھے. اور اس کے بارے میں کہا کہ یہ انگلیوں کے جوڑ کل قیامت کے روز یہ انامل گواہی دیں گے. اگر کنکریوں پر گننے کا معاملہ صحیح ہوتا تو نبی علیہ السلام اس کی رہنمائی ضرور فرما دیتے. تو اسی طریقے سے آج 27 رجب کا روزہ ہزاری روزہ کے نام سے ہماری خواتین رکھتی ہیں، ہمارے نوجوان رکھتے ہیں. اور 22 رجب کا کوڈا بنتا ہے، بہت سارے علاقوں میں، یہاں بنتا ہے کہ نہیں بنتا مجھے نہیں پتا، لیکن ہندوستان کے اکثر و بیشتر علاقے میں رجب کا کوڈا بنتا ہے، ٹھوکوا کی طرح ہوتا ہے، اس دن خوشیاں منائی جاتی ہے. یہ چیز شیعوں کی طرف سے آئی ہے، اور ان کا راز فاش نہ ہو جائے کہ یہ کس بنا پر کرتے ہیں تو انہوں نے یہ چیز جھوٹ پھیلایا معاشرے کے اندر کہ امام جعفر صادق کی پیدائش کا دن ہے 22 رجب، اس لیے ہم ان کی پیدائش کے دن یہ خوشی منا کر ایسا کرتے ہیں، حلوہ وغیرہ بناتے ہیں، کوڈے بناتے ہیں اور لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. حالانکہ یہ ان کی دشمنی میں تھا. کس کی دشمنی میں؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ قرآن لکھنے والے صحابی ہیں، قرآن لکھنے والے صحابی ہیں، مسلمانوں کے ماموں کہا جاتا ہے ان کو، نبی علیہ السلام کے سالے ہیں. یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہیں. امیر معاویہ کی بہن مسلمانوں کی ماں ہے. ان کا انتقال اس دن ہوا ہے 22 رجب کو، اور ان کے انتقال پر یہ خوشیاں منائی گئی ان کی جانب سے. کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ جو دندان شکل جواب ملا اس قوم کو، اس مجرم قوم کو، جنہوں نے نہ نبی کو چھوڑا، نہ قرآن کو چھوڑا، نہ اللہ کو چھوڑا، نہ صحابہ کرام کو چھوڑا، نہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا، کسی کو نہیں چھوڑا، سب پر جھوٹ باندھا. قرآن کو کہا یہ غیر محفوظ ہے، قرآن کو کہا کہ 10 پارہ اس میں محفوظ نہیں ہے. جبرائیل السلام کے بارے میں کہا کہ قرآن لے کر آ رہے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، لے کر چلے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے بارے میں انہوں نے اتنا بڑا جرم یہ کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی خدا بنا دیا. کس چیز پر، کن چیزوں پر انہوں نے جھوٹ نہیں باندھا؟ یہ ان کی جانب سے ایجاد کردہ چیز تھی. اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال پر خوشی منانا یہ آج اہل سنت والجماعت کے اندر بالکل رائج ہے. پھر 27 تاریخ کا اس طریقے سے روزے کا معاملہ، پھر اسی طریقے سے جو شب برات کے دن کی مناسبت سے جو دیپ جلائے جاتے ہیں، جو روزے رکھے جاتے ہیں، جو راتوں کو عبادت کی جاتی ہے، یہ سارے کا سارا معاملہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسلمانوں نہیں تھے. ہم اگر اتنا ہی کر لیں جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، کامیاب 5 وقت نماز پڑھ لیں، صرف ایک حکم، نماز پر عمل کر لیں، روزہ سال بھر میں آتا ہے روزہ رکھ لیں، اپنی زبان کی حفاظت کر لیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لیں، آپ مسلم. اور ایسے مسلم کہ دنیا آپ کی مثال دے گی، آپ کی مثال دے گی کہ آدمی ہو تو ایسا ہو. تجارت میں دیکھو انصاف اور ہے، دھوکے سے، بے ایمانی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے. آپ اتنے سے کامیاب. پھر آپ یہ اشرا چیزیں کرنے کیوں جا رہے ہیں کہ کر کے بھی آپ مجرم بنو، روزے رکھ کے بھی آپ مجرم بنو، روزے رکھ کے بھی لعنتی بنو، عبادت کر کے بھی لعنتی بنو؟ نہ ایسا نہ کریے. وہی چیزیں کریے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے موجود تھی. پھر بدعت کی کچھ تقسیم کی جاتی ہے. بدعت کی تعریف آپ سمجھ چکے، بدعت کہتے کس کو ہیں؟ بدعت کی کچھ تقسیم کی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ ہاں بدعت تو بری چیز ہے اسلام کے اندر، لیکن کچھ بدعت بری ہیں، کچھ نئی چیزیں اسلام کی بری ہیں، اور کچھ چیزیں اچھی ہیں، سیئہ حسنہ کہا جاتا ہے. اگر کوئی چیز بری ہے تو وہ ہر حالت میں بری ہوگی. اگر شراب بری چیز ہے تو اس کے اندر آب زمزم ملا دیا جائے، اس کو آب زمزم میں ملا دیا جائے، وہ ہر حال میں بری ہوگی، اس کے اندر اچھائی نہیں آ سکتی ہے. ویسے ہی بدعت، دین کے اندر کوئی بھی نئی چیز وہ اچھی نہیں ہو سکتی. نبی علیہ السلام جب بھی خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو یہ لفظ دہراتے تھے اپنے لوگوں کے سامنے. لیکن آج مسجدوں میں صرف عربی میں خطبہ ہو رہا ہے تو یہ
لوگ جو ہے بھینس کے آگے بین بجائے بھینس بیٹھی پکڑائے، تو کہاں سمجھ میں آئے گا دین؟ نبی صاحب یہ خطبہ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، کیا آج بھی میں نے پڑھا کہ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے، سب سے بہترین رہنمائی نبی علیہ السلام کی رہنمائی ہے، اور سب سے بری چیز دنیا کے اندر کیا ہے؟ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، نبی کے دین میں نئی چیز کو داخل کرنا۔ اور نئی چیز کیا ہے؟ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، بدعت ہے، ہر نئی چیز اسلام کے اندر بدعت ہے، ہر کلو کا لفظ استعمال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ پتہ یہ چلا کہ بدعت کبھی اچھی نہیں ہو سکتی، جیسے شراب کبھی اچھی نہیں ہو سکتی، جیسے جوا کبھی اچھا نہیں ہو سکتا، جیسے زناکاری کبھی اچھی نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے اسلام کے اندر روزے کے نام پر اور فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کے نام پر شب برات کے اندر جو ہے حلوے وغیرہ بنا کر عید میلاد کے جلسے جلوس منا کر، یہ سارا کچھ چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، یہ حدیث یہ بتا رہی ہے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، ہر بدعت، ہر نئی چیز اسلام کے اندر گمراہی ہے، وہ آپ کو جہنم تک ہی لے جائے گی، نبی علیہ السلام تک نہیں لے جائے گی، جنت تک نہیں لے جائے گی۔ یہ بدعت اتنی بھیانک چیز ہے، اتنی سنگین چیز ہے کہ ایک انسان کے اسلام کو کھوکھلا کر دیتی ہے، ایک انسان کے وزن کو گرا دیتی ہے۔ آپ دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی باوزن شخصیت تھی ان کی، کہ ساری دنیا اور شاید اور یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ قیامت جب تک نہیں آ سکتی تب تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا جلال لوگوں کے اندر باقی رہے گا، ان کا رعب باقی رہے گا۔ وہ آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا صحیفہ ہوتا ہے۔ عزیزوں اس بات کو ذرا کان کھول کر سنیے کہ دین ہے کیا ہمارا۔ موسیٰ علیہ السلام کا صحیفہ ہوتا ہے جو اللہ نے نازل کیا ہوا ہوتا ہے ہاتھ میں۔ نبی علیہ السلام کا چہرہ بدل جاتا ہے وہ صحیفہ ان کے ہاتھ میں دیکھ کر، اور غصہ ہو کر یہ بات بولتے ہیں کہ اے عمر بن خطاب، اے خطاب کے بیٹے، کہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا ان یتبعنی، کہ اگر خود موسیٰ بھی زندہ ہوتے نا، جس کا صحیفہ تم نے پکڑا ہوا ہاتھ میں میری موجودگی میں، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو سوائے میری پیروی کے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا ان کو اپنی زندگی میں۔ آج ہم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ آج نبی علیہ السلام کے اس دین کو کس حیثیت سے اور کس عظمت سے اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنے سینوں سے لگایا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ذات، نبی علیہ السلام کی حیثیت اور نبی علیہ السلام کے طریقوں کا معاملہ ہماری نگاہ میں کیسا ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث آتی ہے تو ہم نبی علیہ السلام کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ ہاں، مسلم ٹھکرا دیتا ہے، کیا بول کر؟ کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پیروی کرنے والے لوگ ہیں، یہ حدیث ہمارے اس مسلک کے خلاف ہے، یہ حدیث ہمارے امام کے فتوے کے خلاف ہے۔ کوئی شافعی ہے تو وہ کہہ دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکرا دیتا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث کو ٹھکرا دیتا ہے، یہ بول کر کہ ہم امام شافعی کے ماننے والے لوگ ہیں اور امام شافعی کا جو فتویٰ اس حدیث کے خلاف ہے۔ آپ ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کی گارنٹی لی تھی؟ کس کی زبان کی، کس کی حرکتوں و سکنات کی، کس کی خاموشی کی، کس کے گھر کے اندر کے حال کی، کس کے گھر کے باہر کے حال کی، کس کی گارنٹی لی تھی؟ نبی علیہ السلام کی گارنٹی لی تھی۔ گھر کے اندر کا معاملہ بھی نمونہ ہے مسلمانوں کے لیے، شریعت ہے، گھر کے باہر کا بھی معاملہ شریعت ہے، گھر کے باہر کا معاملہ بھی اسلام ہے۔ اور یہ بات بھی بتائیے کہ اگر نبی علیہ السلام کی موجودگی میں، نبی علیہ السلام کی حدیثوں کی موجودگی میں اگر کسی کا قول حرف آخر ہو سکتا تھا، نبی علیہ السلام کے شریعت کے مقابلے میں، نبی علیہ السلام کے قول کے مقابلے میں اگر کوئی کسی کو کھڑا کیا جا سکتا تھا تو پھر وہ ابو بکر صدیق ہوتے، تو وہ عمر بن خطاب ہوتے، تو عثمان ہوتے، علی ہوتے، یا موسیٰ اور عیسیٰ ہوتے۔ لیکن حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں ہی کہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے، شریعت ہے، اسلام ہے۔ لیکن ہم تو یہاں پر آ کر یہ بولتے تھے کہ ہمارے عالم، ہمارے عالم، ہمارے عالم۔
وہاں موسیٰ کی کتاب کے بارے میں اور موسیٰ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول موجود ہے کہ اگر موسیٰ خود زندہ ہوتے تو ان کو میری پیروی کرنی پڑتی نجات پانے کے لیے، جنت پانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے۔ اور بدعت اتنا بڑا جرم ہے اللہ کی نگاہ میں کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانتے ہیں اسلام کے اندر کسی چیز کو داخل کرنا اللہ کے نزدیک کتنا بڑا معاملہ رکھتا ہے۔ سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا 43 سے لے کر 47 نمبر کی آیت کہ تنزیل من رب العالمین، یہ جو قرآن ہے، یہ جو شریعت ہے، یہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی چیز ہے۔ یہ کس کی طرف سے ہے؟ رب العالمین کی طرف سے اتری ہوئی چیز ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، یہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کو بھی غور سے سنیے گا۔ نبی علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہیں مکہ میں، مدینہ میں، جن کے بارے میں اے کفار مکہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن انہوں نے گڑھا ہے، یہ شریعت اپنی طرف سے بتا رہے ہیں، اللہ نے نہیں اتارا، اللہ نے نہیں بتایا۔ سنو، اگر یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی بھی بات، بعض بات، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بعض الاقاویل، بعض باتیں، چند باتیں، ایک لائن، ایک لفظ اگر اس شریعت میں داخل کر دیتے جو میں نے ان کو بتایا نہیں، جو میں نے ان پر اتارا نہیں، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے۔ کس کو؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیتے اگر یہ اپنی طرف سے کچھ بھی کہتے۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم اس رگ کو کاٹ دیتے۔ کون سے رگ کو؟ جو دل کے قریب جاتی ہے، جس رگ پر دل کا معاملہ معلق ہوتا ہے، جس رگ پر انسان کی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے، منحصر ہوتی ہے، موقوف ہوتی ہے، ہم اس رگ کو کاٹ دیتے۔ ثم لقطعنا منه الوتين، آپ بتائیے جب اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی کہی فما منكم من احد عنه حاجزين، اور ایسا کرنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی روک نہیں سکتا تھا، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ سورہ حاقہ کی 43 سے 47 نمبر کی آیت ہے۔ دین کو ہم نے بڑا ہلکا جانا ہے، کچھ بھی دین سمجھ کے کر لیا، کچھ بھی دین سمجھ کے لوگوں کو بتا دیا۔ فما منکم من احد عنه حاجزین، ایسا کرنے سے، دائیں ہاتھ سے پکڑنے سے، ان کی رگ کو کاٹنے سے مجھے کوئی روکنے والا نہیں، کوئی نہیں۔ اب بتائیے دین کے اندر نئی چیز کو داخل کرنے کا معاملہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، تو بتائیے عام عالم، عام پیروکار، عام امتی کا حال کیا ہوگا؟ قیامت قائم ہوگی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا انا فرضکم علی الحوض، سب سے پہلے میں حوض کوثر پر جانے والا ہوں، آگے رہوں گا تمہارے۔ پھر کچھ لوگ آئیں گے، فرشتے ان کو روک دیں گے، میں کہوں گا اللہ سے، فرشتوں سے کہوں گا اصحابی، یہ تو میرے اپنے لوگ ہیں، میرے اپنے ساتھی ہیں، مجھ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، میری امت کے لوگ ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما بدلوا بعدک، اے نبی علیہ السلام آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے چلے جانے کے بعد دنیا سے دین کیوں بدل دیا تھا، آپ یہ بات نہیں جانتے، دین کو بدل دیا تھا۔ نبی علیہ السلام غصہ ہوں گے، کہاں؟ قیامت کے روز جو نبی اتنا کریم ہے، جو نبی اتنا رحیم ہے کہ اس کے رحم کو، اس کے کرم کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، وہ غصہ ہو کر کہیں گے سحقا سحقا لمن بدل بعدی او لمن غیر بعدی، کہ اس آدمی کے لیے دوری ہو، وہ آدمی مجھ سے دور ہو جائے، وہ آدمی مجھ سے دور ہو جائے۔ دو بار کہتے ہیں اس سلام، جس نے میرے دین کو بدل دیا، میرے دین کو بدل دیا۔ روزہ رکھنے کا اللہ نے نہیں کہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تھی، لوگوں نے 27 رجب کے روزے رکھے، 22 رجب کے کنڈے بنائے، اور جو ہے شب برات کے دن کا معاملہ اپنی جانب سے داخل کر لیا اور اس کو دین سمجھ کے کیا، وہ اس وعید کے حقدار ہو جائیں گے، کل قیامت کے دن بھی محرومی ہوگی اور اس دنیا کے اندر بھی محرومی ہوگی۔ اور جو بدعت انجام دیتا ہے جو انسان، وہ گویا کہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل نہیں کیا، نبی علیہ السلام کی زندگی میں دین کو مکمل نہیں کیا، گویا کہ وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے کہا آج کے دن میں نے اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر یہ دین مکمل کر دیا ہے۔ گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آیت جھوٹی ہے، یہ آیت غلط ہے، دین کے اندر اس کی بھی ضرورت ہے، دین کے اندر اس کی بھی ضرورت ہے، دین کے اندر اماموں کی بھی ضرورت ہے، دین کے اندر تقلید کی بھی ضرورت ہے، دین کے اندر اس طرح کی جماعتوں کی بھی ضرورت ہے۔ اور بدعت کا جو سب سے بھیانک چہرہ مسلمانوں نے دیکھا ہے، بدعت کا جو بھیانک چہرہ مسلمانوں نے دیکھا، جانتے کیا ہے؟ وہ اختلاف کا ہے، انتشار کا ہے۔
نفرتوں کا ہے، دوریوں کا ہے. مسلم ہو کر بھی آسمان و زمین کی دوریاں ہیں. مسلم ہو کر بھی دلوں کے اندر جو ہے اسلام کے نام پر ہی کدورت ہے، نفرتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ستفترق امتی الی 73 فرقہ، کہ میری امت، یہود فرقے ہوئے، عیسائی فرقے ہوئے، میری امت 73 فرقوں میں ہوگی. کلھا فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم چلے جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا من ہی یا رسول اللہ، یہ بات غور کرنے کی، فرقہ ہوگا یہ بات غور کرنے کی نہیں ہے، کون جنت میں جائے گا وہ غور کرنے کی بات ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا ما انا علیہ اليوم و اصحابی، آج کے دن جس راستے پر، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، سعید بن جبیر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، یہ صحابہ کرام جس راستے پر ہیں، اس راستے پر جو جماعت ہوگی، جو فرقہ ہوگا، وہی جنت میں جائے گا. پتہ یہ چلا نبی علیہ السلام کے دور کو لازم پکڑنا بحیثیت دین کے، یہی جن نجات کا راستہ ہے. اور نئی چیزیں اختیار کرنا، نئی چیزیں بنانا، یہ انسان کو، مسلمانوں کو بکھیر دے گا. اور یہ جو فرقے ہو رہے ہیں دنیا میں، یہ فرقوں کا جو تماشا اور منظر ہماری نگاہوں کے سامنے کس وجہ سے ہے؟ کسی نے کہا ہم علی کو ہی مانیں گے، کسی نے کہا ابو حنیفہ ہی کو مانیں گے، کسی نے کہا شافعی کو ہی مانیں گے، کسی نے کہا امام جعفر صادق کو مانیں گے، کسی نے کہا اشرف علی تھانوی کو مانیں گے، رشید احمد گنگوئی کو مانیں گے، کسی نے کہا ابن تیمیہ کو مانیں گے، کسی نے کہا صرف محمد بن عبد الوہاب کو مانیں گے، کسی نے کہا صرف ہم فلاں کو مانیں گے، فلاں کو مانیں گے. کوئی کہتا ہے میرا صرف ایک ہی مدرسہ ہے، جو بات یہاں صادر ہوگی وہی بات مانیں گے. آپ یہ بتائیے، ہمارے علماء ہیں، سب ہمارے علماء ہیں، سمجھ لیے سب ہمارے علماء ہیں. دنیا میں جتنے مسلمان ہیں اور جتنے مسلمانوں میں علماء ہیں، سب ہمارے علماء ہیں. آپ یہ ذرا بتائیے، جو علماء امام ابو حنیفہ کی بات آپ کو بتا سکتے ہیں جو کہ عربی میں ہے، جو علماء پڑھ لکھ کر 60 سال کی برس کی زندگی چپل گھس کر جو ہے گزار سکتے ہیں ایک چھپر میں اسلام کے نام پر، اور وہ امام شافعی کی بات بتا سکتے ہیں جو کہ عربی میں ہے، امام احمد بن حنبل کی بات بتا سکتے ہیں جو کہ عربی میں ہے، اور جو ہے عبد القادر جیلانی کی بات بتا سکتے ہیں جو کہ عربی زبان میں ہے. کیا وہی عالم، کیا وہی ادارے والے، کیا وہی مدرسے والے، کیا وہی علماء، کیا وہی جب و دستار والے اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیثوں کو نہیں بتا سکتے، قرآن کی آیتوں کو نہیں سمجھا سکتے؟ حالانکہ اللہ نے اسی کا ذمہ لیا تھا، قرآن اور حدیث کا. اللہ نے کیا کہا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے شریعت اتاری آسمان سے، اور شریعت کو کوئی مٹانے والا نہیں ہے. اور یہی شریعت محفوظ کس میں رہے گی؟ کس جماعت اور کس گروہ میں؟ کن انسانوں میں، کن مسلمانوں میں؟ جو نبی علیہ السلام کے دور کو لازم پکڑیں گے عبادت کے لحاظ سے. نماز کیسی ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ہے. حج کیسا ہو؟ نبی علیہ السلام کے دور جیسا ہو. زکوٰۃ کیسے نکالی جائے؟ جیسے صحابہ کرام نے نکالی تھی. ایک مسلمان کی زندگی کیسے گزرے؟ جیسے کہ صحابہ کرام کی زندگی گزری تھی. اب ہماری نماز ہی بدعت سے شروع ہوتی ہے. کیسے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار ارادے پر ہے، دل کے ارادے پر ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں نماز کیسے شروع ہوئی؟ انسان آیا نماز پڑھنے کے لیے اور اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شامل ہو گئے. ارادہ کیا تھا؟ کیسے نکلا تھا؟ کہ میں جمعہ کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں جمعہ کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں. جمعہ کی نماز پڑھنے آیا، خطبہ سنا. جب جماعت کھڑی ہوئی، جب جماعت کھڑی ہوئی تو اللہ اکبر کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز باندھ لی. صحابہ کرام نے بھی ایسے شروع کیا اپنی نماز کو. لیکن ہمارے وہاں کس سے شروع ہو رہی نماز؟ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز کی، جمعہ کی، فرض کی، پیچھے امام کے، فلاں فلاں. یہ عیب جو ہی نہیں کہ آپ کو چوٹ لگانا مقصود نہیں ہے، آپ کو تکلیف دینا مقصود نہیں ہے. بتانا یہ مقصود ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ نجات اس میں ہے، فلاح اس میں ہے. جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور میں جو دین تھا نبی کا، میرا اور صحابہ کا، صحابہ کی نماز تو اللہ اکبر سے شروع، ہماری نماز ایسے اردو کے ارادے سے، اردو کے الفاظ سے شروع ہو رہی ہے. اور اگر یہ صحیح بھی ہوتا تو عربی زبان میں ہوتا، صحابہ کرام اس کو دہراتے اور عربی میں کہتے کہ نوائت ان اصلی قبل فلاں فلاں، یا جو ہے اس کے پیچھے فلاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اپنی نماز کو شروع کی. اور نماز ختم بھی کیسے؟ ہماری نماز بدعت سے شروع ہوتی ہے اور بدعت پر ختم ہوتی ہے. بدعت سے شروع ہو گئی کہ ہم نے اس ارادے سے جب کھڑے ہوئے تو ایسے نیت باندھی. حالانکہ ارادہ جو ہم کر کے آئے تو ارادہ کافی تھا، اور یہی اسی ارادے سے صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے. اور جب نماز ہماری ختم ہوئی تو بھی بدعت پر ختم ہوئی.
سلام پھیرنے کے بعد امام نے ہاتھ اٹھا لیا، سارے مقتدی نے بھی ہاتھ اٹھا لیا، اس نے جو بھی مانگا سب نے پیچھے سے آمین آمین کہہ دیا. اور جو نبی علیہ السلام کا جو طریقہ تھا اذکار پڑھنے کا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنے کا، آیت الکرسی پڑھنے کا، قل اللہ احد پڑھنے کا، قل اعوذ بفلق پڑھنے کا، قل اعوذ بالناس پڑھنے کا، سب چلا گیا. ہماری ساری عبادتیں بدعت سے شروع ہوئی، بدعت پر ختم ہوتی ہیں. روزے کا بھی وہی معاملہ آپ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. یہاں پتہ چلا ٹائم ہو گیا 6:20 پر، لوگ بیٹھ کے دسترخوان پہ انتظار کر رہے ہیں، نہیں 5 منٹ تھوڑا اور رک جاؤ. احتیاط ضروری ہے. کس نام پہ احتیاط؟ کیا یہ احتیاط کرنا نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں ہو سکتا تھا؟ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ممکن تھا احتیاط کرنا اور احتیاط نہیں ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً افطاری کی، تو ہم نے کہاں سے دین کو اتنا مشکل اپنے نفس پہ کر لیا؟ اپنے آپ کو اتنا مشکل کے گھیراؤ میں، اپنے گھیرے میں کیوں ڈال دیا؟ کیوں بدعت انجام دے رہے ہیں؟ دن بھر بھلا کام کرتے ہیں، آخری میں اور شروعات میں اس طریقے سے کام کر کے اپنی باتوں کو ضائع کر دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام قیامت کے روز کہیں گے سوقن سوقن لمن غیر آبادی، یہاں سے دور ہو جاؤ، حوض کوثر پہ تمہارا کوئی نصیب، تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، تم میرے پاس آؤ، کیونکہ تم کون ہو؟ میرے دین کو بدلنے والے ہو، میرے دین کو بدلنے والے ہو. اب بہت سے لوگ کہیں گے سب میں تو علماء ہیں، سب میں تو علماء ہیں، ہر جماعت میں عالم ہیں. تو قرآن کی ایک آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے ایسے آدمی کو دیکھا ہے جس نے اپنے خواہشات نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا، اپنا خدا بنا لیا؟ اس کے من میں جو آئے گا وہ کرے گا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اس کے عالم ہونے کے باوجود جب وہ اپنے خواہشات نفس کو خدا بنا لے گا تو اس کے عالم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا. اس کے کانوں پر، اس کے دل پر مہر لگا دے گا، اس کی آنکھوں پر، بصارت پر پردہ ڈال دے گا ضلالت کی، گمراہی کی. اب وہ حق بات نہ سن سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ اس کے دل میں وہ بات پھٹک سکتی. علماء کا یہ بھی حال ہے، اللہ نے بیان کیا، میں نہیں بیان کر رہا ہوں. یہود و نصارہ میں بھی علماء ہیں، وہ بھی علماء تھے. کیا کرتے تھے؟ جہاں اپنے مطلب کی بات ہوتی تھی اس کو پڑھتے تھے تورات میں سے، اور جہاں اپنے بات خلاف ہو گئی، جہاں اپنے خلاف ہوگی کیا کرتے تھے؟ ہاتھوں کو رکھ لیتے تھے، نہ خود قوم کو نہیں بتاتے تھے، معاشرے کو نہیں بتاتے تھے. کیا بولتے تھے؟ پیٹ کا معاملہ ہے، پیٹ کا معاملہ ہے، عزت کا معاملہ ہے. ابھی کہہ دیں گے معاشرے والے کو تو کہیں گے اب تک کیوں گمراہی میں ڈالے ہوئے تھے، اب تک جو باتیں بتا رہے تھے غلط تھی کیا؟ اپنے اس عالم کے خلاف ہو جائیں گے. تو ان تمام خوف سے انسان، ایک عالم لبریز ہوتا ہے تو اس لیے حق بات جانتے ہوئے بھی حق بات نہیں بتا پاتا، اور لوگوں کو، اپنی قوم، اپنے معاشرے کو بدعت میں لپیٹے رہتا ہے، گھیرے رہتا ہے. اور انجام کیا ہوتا ہے کہ بدعت پر انسان کی موت ہو جاتی ہے، اور نہ قبر کے اندر کوئی معاملہ اس کا بن پاتا ہے خیر کا، اور نہ آخرت میں کوئی معاملہ خیر کا بن پاتا ہے. آخر میں